بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 29 جون 2025۔ ٹائٹل ہے سوچ کر زندگی گزاریے۔ حافظ حامد حسن علوی 1872 1959 اعظم گڑھ کے ایک بزرگ تھے، نہایت ذہین اور معاملہ فہم۔ ان کے عزیزوں میں ایک شخص اکثر گھر کے اندر عورتوں اور بچوں میں بیٹھا کرتے تھے۔ حافظ صاحب مرحوم نے جب کئی بار ان کو اس طرح دیکھا تو ایک روز بگڑ کر فرمایا، عورتوں میں مت بیٹھو، اس سے عقل کم ہو جاتی ہے۔ یہ مقولہ حال میں مجھے اس وقت یاد آیا جب میں نے ایک نوجوان کو دیکھا۔ وہ اس سے پہلے ایک معمولی ملازمت میں تھے۔ پچھلے 2 برس سے انہوں نے ملازمت چھوڑ کر ایک کاروبار کر لیا ہے۔ جب میں ان سے ملا تو مجھے محسوس ہوا کہ زندگی گزارتا ہے، اسی کے لحاظ سے اس کی عقل کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ جو شخص عورتوں اور بچوں میں اپنا وقت گزارے، ظاہر ہے کہ اس کی گفتگو کے موضوعات بالکل معمولی ہوں گے۔ گھریلو قصے، فیشن، ہنسی مذاق، کھانا کپڑا وغیرہ۔ اس قسم کی باتوں میں مشغول رہنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا ذہن اونچے اور گہرے مسائل میں غور و فکر کی تربیت نہیں پا سکے گا۔ اسی طرح ملازم کی زندگی ایک لگی بندی زندگی ہوتی ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح مہینہ پورا کر لے تو اس کو مقررہ تنخواہ بہرحال مل جائے گی۔ اس زندگی کی وجہ سے اس کے اندر ایک قسم کا ذہنی ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس تجارت ایک ایسا کام ہے جس میں ہر وقت آدمی کی محنت اور صلاحیت کا امتحان ہوتا رہتا ہے۔ ہر دن اس کو نئے نئے حالات سے نمٹنا پڑتا ہے۔ یہ چیز حالات سے لڑنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، اس کی عقل کو جلا دیتی ہے، اس کو بار بار زندگی کی خوراک دیتی رہتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا مشغلہ طے کرتے وقت یہ ضرور سوچے کہ وہ اس کی زندگی کی تربیت کس طرح کرے گا۔ وہی مشغلہ ایک انسان کے لیے صحیح مشغلہ ہے جس میں اس کی چھپی ہوئی صلاحیتیں ابھریں، اس کے ذہن کا افق وسیع ہو، اس کے اندر خود اعتمادی کی پرورش ہو سکے، وہ دنیا میں وہ تمام رزق پا سکے جو خدا نے یہاں اس کے لیے مہیا کر رکھا ہے۔ انسانی ذہن حیران کن حد تک بے پناہ صلاحیتیں رکھتا ہے۔ اگر ہم درست مشغلہ اختیار کریں تو ہمارے ذہن کی ترقی ہماری زندگی کی آخری سانس تک جاری رہے گی۔ اس کے امکانات کبھی ختم نہ ہوں گے۔ اس کے برعکس اگر ہم
اس کو کسی محدود یا ناقص مشغلے میں بند کر دیں تو وہ ٹھٹر کر رہ جائے گا۔ پانی ایک گڑھے میں ہو تو وہ گھٹ کر رہ جاتا ہے، مگر وہی پانی جب دریا میں رواں ہوتا ہے تو سیلاب بن جاتا ہے۔ الرسالہ، فیبرری 1979، پیج 46۔ جی فنش۔ جی اس آرٹیکل میں ساری بات آئی گئی ہے، تو میں جو بولنا چاہ رہا تھا کہ سوچ کر زندگی گزارنا، کیونکہ اللہ نے انسان کو کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل رکھا ہے۔ یعنی انسان ایک پودے سے ایک بڑا پیڑ بن سکتا ہے، ہرا بھرا پھلدار اچھا خاصا پیڑ بن سکتا ہے، اس کے اندر یہ پوٹینشیل ہے۔ لیکن وہ ایک معمولی سا سوکھا پیڑ بن کے رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی انرجی، ٹائم اور اپنی عقل کو ڈسٹریکشن میں یا فضول چیز میں یا اپنے آپ کو اور نکھارنے کی بجائے دوسرے چیپ انٹرٹینمنٹ میں لگا دیتا ہے، جس سے تھوڑا بہت پلیزر ملتا ہے، تھوڑا من بہل جاتا ہے، جیسے آج کل ریلز ہو گئی یا کچھ اور، پتہ ہی نہیں چلتا 1 گھنٹہ کب نکل گیا۔ تو اس سے جو پوٹینشیل ہے، صلاحیتیں، وہ دھیرے دھیرے کمزور ہوتی جاتی ہے۔ تو ہم کو سوچ سمجھ کر زندگی کا مطلب یہی ہے کہ دیکھیں کہ کیا چیز رزلٹ دینے والی ہے اور کیا چیز رزلٹ نہیں دینے والی ہے۔ لیکن یہ بولنا بہت آسان ہوتا ہے، پریکٹیکلی بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور میں بھی اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ ہاں تھیورٹیکلی سب کچھ معلوم ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی بہت ہی زیادہ مشکل ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کی پہچان بھی ہو جاتی ہے، تب بھی ہم اس کے راستے پہ ٹھیک سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے، اور کب ہم ڈسٹریکشن میں لگ جاتے ہیں اور کب پورا ہفتہ چلا جاتا ہے معلوم نہیں چلتا ہے۔ تو اس آرٹیکل میں میں جو بولنے والا تھا وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آلریڈی موجود ہے، تو یہ میں اتنا ہی کہہ پاؤں گا۔ جی تو میں انوائٹ کروں گا حسیب بھائی سے کہ وہ اپنی لرننگ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مضمون میں زیادہ کر کے ذہن کا ڈسٹرکشن کے بارے میں ہے، یعنی ذہن اگر جو ہے کوئی دوسری چھوٹی چھوٹی باتوں میں اگر مشغول رہا تو اپن بڑی سوچ نہیں سوچ سکتے اور اس کو حاصل بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں یہ پورا مضمون فوکس ہے، تو اسی لیے یہی تلقین کی جا رہی ہے کہ زندگی جب گزاریں تو سوچ سمجھ کے اور جو ہے تدبر آنا اور ایک اچھا یعنی ایک پلاننگ کے تحت اگر زندگی گزارے تو ایک کوئی منزل تک پہنچ سکتا ہے انسان۔ اس کے اوپر یہ مضمون کی پوری یہ ہے، مطلب مقصدیت رہے ذہن میں۔ اگر مقصدیت زندگی میں نہ رہے تو پھر بھٹکنے کے بھی چانسز ہے اور ضائع ہونے کے بھی چانسز ہے۔ یہی لرننگ تھی ہماری۔
کیا آصف صاحب امی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں کیا؟ امی کو بولنے کے لیے بولیے اگر بولنا ہے تو. ہاں امی بولنا چاہ رہے تھے. ہاں ہاں دیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام السلام. وعلیکم جی. نہیں میں یہ بولنا چاہ رہی ہوں کہ اگر زندگی گزارنا تو سوچ سمجھ کے ایک مقصد یہ کر لینا، معین کر لینا کہ اس پہ چلوں گا تو اس سے آگے بڑھ سکتا ہے انسان. نہیں ایسے جیسا بولے ویسا بول رہے ہیں، جیسا بولے ہنس رہے ہیں بول رہے ہیں، اس میں بولتے سو اپنی جو صلاحیت رہتے وہ ضائع ہو جاتے. تو میرا بولنے کا مقصد یہ ہے، میں بچوں کو بھی یہ بولتی ہوں کہ مقصد ہے نا زندگی کا ایک، تو مقصد کے ساتھ تحت اگر آگے بڑھا انسان تو ہر چیز کر سکتا ہے. یعنی اللہ میں جو صلاحیت ہے اس کو یوز کر سکتا. یہی بولنے والے تھے امی ماشاء آپ اللہ کے. بہت دن کے بعد جو ہے آپ سے کوئی بات سننے کا جزاک موقع ملا. اللہ، جزاک اللہ. شکریہ. ہمارے پڑھنے کے جی میری ان سے گفتگو ہوتی رہتی ہے، ملاقات بھی ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ پڑھنے لکھنے اور مولانا کے آرٹیکلس کو گھر میں بھی جو ہے ڈسکس کرتے رہتے ہوں. جی جی سیف صاحب. جی سیف بھائی انوائٹ کیجئے کسی کو. جی توفیق بھائی. جی السلام علیکم. جی آج کی وعلیکم آرٹیکل سے جو ہمیں سیکھ مل رہی ہے وہ یہ مل رہی ہے کہ جس حالات میں ہم ہوتے ہیں یا جیسے بھی ماحول میں ہم ہوتے ہیں اسی کے انوروپ ہمارے سوچ کا نرمان ہوتا ہے، اسی کے انوروپ ہمارے سوچنے سمجھنے کی جو قوت ڈیولپ ہوتی ہے. جیسے کہ مولانا نے جو اعظم گڑھ کے جو ایک مفکر ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے ہمیں یہ سمجھانے کی، ہماری یہ سوچ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی ہے اس گھٹنا سے کہ ہاں ایک صاحب تھے وہ عورتوں اور بچوں میں بیٹھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہاں اور اس ایک امپلائی کی حیثیت سے وہ کس طریقے کی ان کی پرسنالٹی تھی، اور جب وہ ایک تاجر کی وہ پرسنالٹی ڈفرینٹ ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ ہم اعتبار سے یعنی ہم اپنی لائف کی جو ایک لائن ہے وہ ہم کتنا وسیع رکھتے ہیں. یہی اس بات کا یہ اس بات کا گارنٹی ہوگی کہ ہماری پرسنالٹی کس روپ میں جو ہے کہ بنے گی. جیسے امپلائمنٹ ورسز بزنس، تو امپلائمنٹ ورسز بزنس میں مطلب مولانا ایک سائیکالوجی کو بتا رہے ہیں کہ امپلائمنٹ میں ہوتا کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس میں اتنا زیادہ ہمیں ہرڈلس یا پھر جو ہے کہ خود اپنے اوپر چیزوں کو نہ لینا. تو اس سے ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے مائنڈ کا جو پوٹینشیل ہے وہ زیادہ انفولڈ نہیں ہو رہا ہے. لیکن جب ہم وہی بزنس میں آتے ہیں تو ہر سمے چیلنجز ہیں، تو یہ ہمارے پوٹینشیل کو انفولڈ زیادہ کر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک لائف ملی ہے، اب اس لائف میں ہم اپنی پرسنالٹی کو کتنا حد تک بڑھا رہے ہیں یا کتنے حد تک اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کر رہے ہیں، یہی زیادہ معنی رکھتا ہے. اب ہمارے اوپر ہمیں یہ چوز کرنا ہے کہ ہم اپنے معیار کو کہاں رکھتے ہیں. یعنی ہم اپنی لائف کا جو لائن ہے، جو جیون کی جو لائن ہے وہ کتنی بڑی ہو، یہ ہمارے اوپر
निर्भर करता है। तो इस आर्टिकल से मैं यह समझ पा रहा हूँ कि हमारी सोच का मयार जितना वसी होगा और सोच का मयार के साथ-साथ हमारा सोच के साथ-साथ हमारी पर्सनैलिटी उसमें इन्वॉल्व हो, देन यह संभव है कि हमारी पर्सनैलिटी डिफरेंट होगी बनिस्बत जो अ, ब मतलब कम्फर्ट ज़ोन वाली है उसके। और मुझे लगता है कि अब इसी से मुझे एक बात और याद आ रही है, जो अभी इज़राइल है या जो यहूदी हैं, यहूदी यहूदियों की तादाद मात्र 1 करोड़ है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई है, वो ये एक बहुत यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि उन्होंने अपने आप को हमेशा मुसीबत में पाया और यह मुसीबत उनको इस बात के लिए एनहांस कर रही थी कि वो बड़ा करें। तो वो दिख रहा है। तो इसीलिए हमको भी ऐसा ही कुछ सोच रखना होगा, तभी कुछ हद तक डिफरेंट या अला लेवल की सोच डेवलप हो सकती है अपने अंदर। जी, शुक्रिया। थैंक यू। जी। अहमद फरीद भाई, आप अपनी राय रखिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। इस आर्टिकल में एक जो बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट मुझे जो एक लगा, वो ये था कि जो चीज़ें हैं उनको जो कंपेयर करके जो बात पेश की, ये एक चीज़ मेरा भी मानना है कुछ समय से कि जो इंसानी दिमाग होता है वो एक हायर और डीप थिंकिंग को तभी चालू कर पाता है जब वो एक ऐसे स्टेट में हो, एक ऐसे स्टेबल लेवल पर हो जब वो उस तरीके के सोच को डेवलप कर सके और उससे एक आउटकम, एक पॉजिटिव आउटकम निकाल सके। अगर हम लोग ह्यूमन हिस्ट्री को भी देखें तो जब शुरू पहले तो खाने की बहुत तंगी हुआ करती थी, लोग गुफाओं में रहते थे और जहाँ जीते थे, सरवाइव करते थे। देन धीरे धीरे फिर डेवलपमेंट्स हुए एंड एग्रीकल्चर का बढ़ावा हुआ, फिर लोग एक जगह रहने लगे। फिर धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरा वैसे ही लोगों के पास जो रोटी कपड़ा मकान जो ये बेसिक धीरे 1000 साल में ही हम देखेंगे कि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स जो हुए, जो न्यूटन, आइंस्टाइन ने जो इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा साइंटिफिक थ्योरीज से डेवलपमेंट किया पूरे देश, पूरे दुनिया का, वो तभी हो पाया जब जो बेसिक नीड्स थी ह्यूमंस की, जिसको फुलफिल करने के बाद वो एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाता है जब वो उस लेवल के डीप थिंकिंग को प्रोसेस कर पाए, तभी हो पाए। तो ये एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग सीखें अपने लाइफ में कि जब हमें कुछ बहुत ऐसा काम करना है जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ थिंकिंग की ज़रूरत हो, तो हम अपना कैसे करके समय निकालें, एक आदत बनाएं कि हम लोग उस स्टेबल अवस्था में हो कि हम वो उस लेवल की चीज़ों को सोच सकें और उन्हें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें।
تو یہی میرا آج کا ٹیک اوے تھا. تھینک یو. جی بلال بھائی. جی صاحب بھائی، فرید احمد فرید نے کیا کہا، تھوڑا سا ایک بار شارٹ میں بتا دیجیے. انہوں نے کہا کہ جو مائنڈ ہے وہ پہلے بیسک نیڈس جو انسانوں کی تھی اس کو جب پورا کر لیتا ہے تو مائنڈ جو ہے وہ انٹیلیجنس کی طرف اور چیزوں کی طرف جب اس نے دھیان دیا تو بہت زیادہ ترقی کیا. تو اسی طرح ہم کو اپنے مائنڈ کو ان سب چیزوں میں لگانا چاہیے، وقت دینا چاہیے. یہی تھا نا؟ جی جی. اوکے جی. سوری، تھوڑا کچھ میں کام کر رہا تھا، اسی آرٹیکل سے ریلیٹڈ ہی دیکھ رہا تھا. فیاض بھائی کچھ آپ کو میں نے ٹیکسٹ کیا ہے واٹس ایپ پہ، آپ دیکھیے گا بعد میں اس کو. سوری. جی، تو یہ آرٹیکل میں جو مولانا نے جو بات کہی اور جو امی نے بات کہی تھی، حسیب بھائی کی امی نے، اور فرید نے بھی جو بات کہی ہے، اور باقی وسیب صاحب نے بھی کہی، اور توفیق بھائی نے بھی کہی، صاحب بھائی نے بھی، کہ یہ آرٹیکل بہت کلیئر ہے کہ مولانا یہاں سے جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ بہت کلیئر ہے کہ انسان کو انٹلیکچوئل اپنا مطلب کام چننا چاہیے، ایسے کام چننے چاہیے یا ایسا چوائس میک کرنے چاہیے جو کہ اس کے انٹلیکچوئل گروتھ کا کاز بنے. اگر ان شارٹ میں جو سمجھاؤں، اگر وہ کہنا چاہوں اس آرٹیکل سے، کہ انسان کو ہر وقت ایسے چوائسیز میک کرنے چاہیے جو اس کے انٹلیکچوئل گروتھ میں فائدہ پہنچائے یا آگے لے کے جائے، اس کے گروتھ کرائے. اور اٹ کین بی اسپریچول گروتھ، اٹ کین بی انٹلیکچوئل گروتھ کو مولانا اسپریچول گروتھ کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتے تھے، اس کو الگ الگ کر کے نہیں بتاتے تھے. تو اس میں ایک جگہ میرا تھوڑا کریٹیکل انالیسس یہ تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب اس آرٹیکل کو ایسے ہی، کیونکہ ہم نے اس کو اپنے بک ریڈنگ کلب میں بھی ڈالا، اس میں کافی سارے ایسے ویمن بھی ہیں جو کہ آج کے ماڈرن ویمن جو ہوتے ہیں نا، اس طرح کا تھنکنگ ہے کہ عورتوں کو کمتر سمجھنا، اس کو کافی پسند نہیں کرتے. تو آئی تھنک دس آرٹیکل میں ایسے کئی ساری چیزیں دیکھتا ہوں، اور اس میں مولانا کرٹیسزم نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ایج کا دور، اس ایج کا معاملہ ہوتا ہے. ایسی آج بھی جب ہم یہاں سی پی ایس میں کچھ ڈسکشن کر رہے تھے تو مجھے ایسا لگا کہ یہ بات بھی جو حدیث پہ ڈسکشن کر رہے تھے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر لوگ جج کرنے لگے صحابہ کو آج کے کانٹیکسٹ میں، آج کے بہت سارے جو سوسائٹی کے تھاٹ پروسیس ہیں، تو ان کو لگے گا کہ یہ لوگ کتنے آؤٹ ڈیٹڈ تھے. اور تو ہم کو ان کو اس لیول پہ جج نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے میں مولانا کے اس آرٹیکل کو بھی اس اینگل سے جج نہیں کرنا چاہوں گا، بٹ ایک سینسیبلٹی، مجھے سینسٹیوٹی لگ رہی ہے مجھے اس بات میں. جو اگزامپل یوز کیا گیا ہے مولانا نے وہاں پر، دوسرے ایک مولوی صاحب کا نام ذکر کیا ہے، مولانا صاحب یا مولوی صاحب، پتہ نہیں کیا لکھا ہے اس میں، شاید مولوی لکھا ہے، ورڈ یوز کیا ہے. اچھا، حافظ صاحب ہے، سوری، حافظ حمید صاحب ہے، حسن الہاوی. تو یہ بہت ٹریڈیشنل تھنکنگ ہے. آئی تھنک ان کی یہ بات اس بات سے بھی اٹھی ہوگی، نکل کے آئی ہوگی کہ گھر میں عورتوں سے شاید ان کو بات پسند نہیں ہو رہی ہوگی. تو جو انہوں نے اس کو ایک الگ ریسپیکٹفل طریقے سے بول دیا کہ اپنا ٹائم عورتوں میں کم بتاؤ، اس سے تمہارا انٹلیکچوئل گروتھ کم ہو جائے گا. اگر ہم آج کے عورتوں کے بارے میں اگر ہم ایسا بولیں، ابھی جسٹ فار ایگزامپل حسیب بھائی کی امی اتنی زبردست بات بتائیں، اور فیاض بھائی بتا رہے ہیں کہ ان سے کافی انٹلیکچوئل ڈسکشن کرتے ہیں وہ، تو یہاں جینڈر بائس کا تھوڑا سا ایک لگ رہا ہے مجھے بات، جو ایگزامپل کوٹ کی گئی ہے اس میں. اور دوسرا مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ
जैसे बच्चे के साथ में भी जो टाइम इन्वॉल्वमेंट है उसको भी ऐसे बताया गया है कि इंटेलेक्चुअली ये आपके ग्रोथ का बाइस नहीं है, मगर ऐसा इसके साथ भी मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ इस थॉट को। अगेन मैं फिर से ये बताऊंगा कि इट कैन बी कि जनरेशनल गैप है, और आज के एज में हम जैसे सोच रहे हैं चीज़ों को वैसे, तो क्योंकि हम लोगों को आज के लोगों को एड्रेस करना है, आज के लोगों से हमको बात करनी है, तो इसको कैसे करके नया जामा पहनाया जाए इस इंटरप्रिटेशन को, ताकि हमारी बात सभी के लिए रीजनेबल लगे और इस तरह के चैलेंजेस से बचते हुए हम अपनी बात कह सकें। तो इसमें मौलाना ने एक और जनरलाइजेशन किया है फिर जब उन्होंने कि बिजनेस और जॉब को लेकर के, कि जॉब में क्रिएटिविटी और अडेप्टेबिलिटी नहीं होता है। बट मैंने चैट जीपीटी से इसका सवाल कर लिया कि इसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए थोड़ा मौलाना के इस राइटअप को। तो उन्होंने ये लिखा है कि ये सोचना पहले के टाइम पे शायद ये होता था कि एक रूटीन मुंडेन वर्क करता था जब आदमी जॉब करता था, बट आज के एज में ऐसा नहीं है। आज के एज में इंजीनियर भी कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम सॉल्विंग करता रहता है, बट वो भी एक जॉब में ही होता है। एक रिसर्चर भी एक जॉब में होता है, एक टीचर भी एक जॉब में होता है। इस तरह के मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे जॉब हैं जिसमें कि सैलरीड होते हैं और उसमें कंसिस्टेंटली आपको चैलेंज आता रहता है। और यहाँ तक कि अगर मैं अपने ऑब्जर्वेशन को अगर आज के एज में देखूं, तो मैंने बिजनेसमैन को हो सकता है कि अक्लमंद देखा जाए, बट मैंने उनको बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग के लायक नहीं पाया है। इट इज़ माई ऑब्जर्वेशन, और मैं ये गलत हो सकता हूँ, बहुत ज़्यादा गलत हो सकता हूँ इसमें। मैंने पाया है जो बिजनेसमैन होता है बहुत ड्वार्फ थिंकिंग जिसको मौलाना कहते थे, मुझे वैसा लगता था कि ड्वार्फिज्म, इंटेलेक्चुअल ड्वार्फिज्म का शिकार ज़्यादा होता है एक बिजनेसमैन कंपेयर टू, उसमें एक्सेप्शंस होते हैं जो लोग बिजनेस लीडर्स होते हैं। बिजनेस लीडर्स और आम बिजनेसमैन, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो ये मेरी एनालिसिस है इस आर्टिकल से, और मैं चाहूँगा कि फयाज भाई ज़रूर से इस पे कमेंट करें, और अगर और किसी को भी कमेंट करना है मेरे क्रिटिसिज्म पे, ताकि मेरे अंडरस्टैंडिंग को करेक्शन के लिए, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर करें। जी फयाज भाई। हाँ, अगर अम्मी सुन रही हो हसीब भाई, अगर अम्मी सुन रही हो तो अम्मी का ज़रूर जो पॉइंट्स अगर मैंने कहा है, अगर अम्मी ने सुना है तो अगर वो कोई फीडबैक दें तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं कुछ सीख पाऊंगा। सोच कर ज़िंदगी गुजारी है, तो बहुत ही क्रिएटिव और जो है चैलेंजिंग बात मौलाना ने इस आर्टिकल में कही है। यानी ऐसी बात है वो जो आदमी के माइंड को जो है लाइट अप कर दे, रोशन कर दे। बिलोमुम जो है ये देखने में आया है कि लोग जो है लाइट मूड को पसंद करते हैं। यानी हम कोई चैलेंजिंग वर्क ना करें, ऐसे काम करें जिसमें हमको डिफ़िकल्टीज़ कम से कम पेश आए और किसी शॉर्ट रास्ते से जो है हमें तरक्की भी मिल जाए। बिलुमुम इस तरह का ज़हन देखने में आता है कि सक्सेस जो है एक लॉन्ग जर्नी है। सक्सेस इज़ ए जर्नी, नॉट ए डेस्टिनेशन, जैसे कि कहा जाता है। सही बात तो यही है कि अगर आपको कुछ कामयाबी मिली है तो वो आपका डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि वो एक जर्नी का एक वो भी एक स्टॉप है, जहाँ आपको जो है अल्लाह ताला ने कुछ बातों से नवाज़ दिया। तो आर्टिकल में मौलाना ये जो कह रहे हैं कि हाफ़िज़ हसन अलवी साहब ने एक साहब को देखा कि वो ख़वातीन और बच्चों में ज़्यादा रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो है अल्लाह ताला ने तुमको जो है एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ के लिए बनाया है। मर्द को अल्लाह ताला ने जो है चैलेंजिंग पर्सनैलिटी दिया है। बिलुमुम
یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مرد جو ہے ہارڈ کام اور جو ہے ڈیفیکلٹ کام فیس کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور خواتین کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑا ہی فریجل اور نازک بنایا ہے، تاکہ وہ جو ہے اپنے فیملی کے ساتھ جو ہے نرمی کے ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایموشنل بنایا ہے خواتین کو، تو ایموشنل ہوتی ہے، اور اسی طرح ان کی مزاج میں نرمی اور فریجیلٹی ہوتی ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ڈیزائن ہے۔ تو اب آدمی یہ کرنے لگے کہ وہ جو ہے نہ جاب کرے، نہ پڑھے لکھے، اور اپنا زیادہ وقت جو ہے فیملی کی لیڈیز کے ساتھ جو ہے ہنسی مذاق کھیل کود میں گزارے، تو کبھی کبھی تو ٹھیک ہے، جیسے بالعموم لوگ سنڈے کو نکلتے ہیں یا ویکینڈ یا منتھ اینڈ پر نکلتے ہیں، وہ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آدمی جو ہے نا کبھی ایسا کرتا ہے کہ ایسے لوگوں میں بیٹھتا ہے جہاں اس کو کوئی چیلنج پیش نہ ہے، یعنی آرٹیکل میں حافظ حسن علوی صاحب کی جو بات ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہے عورتوں میں بیٹھنے سے ایسا ہوتا ہے آدمی، اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی جو ہے چیلنجنگ کام کرنے کے بجائے ہلکے پھلکے کام کا مائنڈ سیٹ بنا لے اپنا، یعنی دوستوں میں ٹھہرے، راتوں میں جو ہے بالعموم ہم مسلم کمیونٹی میں دیکھتے ہیں، غیر مسلموں میں تو کم دکھائی دیتا ہے کہ رات کے لوگ 2 بجے تک جاگتے ہیں، دلی، آگرہ، حیدرآباد یا جہاں بھی مسلم پاپولیٹڈ ایریا ہیں، وہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جو ہے راتوں میں 2 بجے تک جاگتے ہیں اور اسموکنگ اور چائے چٹ چیٹ میں لگے رہتے ہیں، اور پھر صبح بہت ہی لیٹ اٹھتے ہیں۔ یہ ایک کلچر دیکھنے میں آیا ہے۔ اسی طرح جو ہے بہت سارے لوگ، جیسا کہ ہمارے سیف علی صاحب نے بتایا کہ جو ہے ریلز دیکھنے میں لگے رہتے ہیں، ہنسی مذاق والے، یا جو ہے کوئی شرما صاحب کا یہ دیکھتے ہیں ٹی وی پر ایپیسوڈ کامیڈی وتھ سو اینڈ سو، اس میں گھنٹوں لگاتے ہیں، کچھ لوگ ناول پڑھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے آؤٹنگ میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ ہر ویک اور ہر منتھ جو ہے آؤٹنگ اور شاپنگ پر بے حساب پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تو آرٹیکل کا مقصد یہ ہے کہ آدمی جو ہے انسان تو ہے، انسان کو لائٹ موڈ کے بھی مومنٹ چاہیے زندگی میں، وہ فیملی کے ساتھ رہے اور شادی بیاہ میں جائے، پارٹی میں جائے، وہ تو ایک انسان کی ضرورت ہے، وہ کوئی پروہیبیٹڈ چیز نہیں ہے، لیکن جو ہے آدمی چیلنجنگ کام کرنے کے بجائے بس اپنے آپ کو اس طرح بنا لے، اگرچہ کہ زمانہ بدلنے کی وجہ سے اگر کوئی کامیڈین بنتا ہے تب بھی وہ اپنے پروفیشن میں سکسیسفل آدمی مانا جاتا ہے، کوئی جو ہے کچھ اور بنتا ہے، کوئی اور کچھ بنتا ہے، تب بھی جو ہے وہ کافی اماؤنٹ اور پیسہ کما لیتا ہے، تو وہ تو پروفیشنل دور اور جو ہے کیا کہتے ہیں ویلتھ ایکسپلوژن کی وجہ سے جو ہے ہر چیز جو ہے ایک انڈسٹری بن گئی ہے، وہ ایک دوسرا ٹاپک ہے کہ آدمی جو ہے ایک اچھا پلیئر بنتا ہے، ایک اچھا کامیڈین بنتا ہے، ایک اچھا جوکر اور جو ہے اسٹوری ٹیلر بنتا ہے، یا ایک اچھا ایکٹر بنتا ہے، اچھا سنگر بنتا ہے، تو بے حساب پیسہ کما لیتا ہے، تو یہ تو دور کی تبدیلی کی وجہ سے وہ ایک الگ ٹاپک ہو سکتا ہے، لیکن یہاں جو مولانا جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ڈیفیکلٹیز اور چیلنج سے بچا کر جو ہے اپنا وقت لائٹ کاموں میں گزار لے۔ آرٹیکل کا جو ہے یہ مقصد نہیں ہے کہ جو ہے جینڈر انیکوالٹی یا وغیرہ وغیرہ، اس سلسلے میں تو مولانا کی 2 کتابیں اویلیبل ہے، اس میں مولانا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ریسپیکٹ کے لحاظ سے دونوں جینڈر کو ایکول کہا ہے، لیکن ورک پلیس کے لحاظ سے دونوں کو ڈیفرنٹ بتایا ہے، ورک پلیس ڈیفرنٹ ان ورک پلیس، ایکول ان ریسپیکٹ، یہ جو ہے مولانا کی رائے ہے، اور یہ صحیح رائے بھی لگتی ہے، اسلامک رائے بھی یہی ہے، اگرچہ کہ یہ منع نہیں ہے کہ عورت کوئی دوسرا کام نہ کرے، لیکن بالعموم کر نہیں پاتی ہے، مثلا جو ہے مولانا کسی فلائٹ میں جا رہے تھے تو ایک لیڈی ملی ان کو، لیڈی ملنے کے بعد اس نے مولانا سے کہا کہ جو ہے
اسلام کا جو فیٹل پوائنٹ جو ہے وہ جو ہے جینڈر ایکویلٹی کو نہیں مانتا. تو مولانا نے کہا کیسے آپ کہہ رہی ہیں، اسلام تو جو ہے جینڈر ایکویلٹی کو مانتا ہے لیکن ورک پلیس میں ڈفرینشیٹ کرتا ہے، ورک پلیس میں ڈفرینٹ، ریسپیکٹ میں دونوں برابر. تو جیسے مولانا نے کہا کہ دیکھیے آپ لوگ کہتے تھے کہ جو ہے ڈونٹ میک کافی بٹ میک پالیسی، کافی مت بناؤ بلکہ جو ہے پالیسی بناؤ. فیمنزم کی موومنٹ میں جو ہے یہ کہا گیا تھا. تو مولانا نے کہا کہ جو ہے لیکن ہوا کیا اس کے بعد عملاً جو پریکٹیکل جو دیکھنے میں آ رہا ہے، جو ہے پہلے عورت جو ہے اپنے فیملی کے لیے کافی بناتی تھی، اب جس فلائٹ میں ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں مولانا نے ان سے کہا اب وہ اپنے ایئر ٹریولر کے لیے بناتی ہے. یہاں بھی تو وہ کافی ہی بنا رہی ہے، پہلے وہ اپنی فیملی کے لیے کافی بناتی تھی، تو اب جو ہے ایئر ٹریولرز کے لیے کافی سرو کر رہی ہے. پالیسی کہاں بنا رہی ہے؟ پالیسی جو ہے بنانے والی تو خواتین جو ہے فیمنزم فیمنسٹ تحریک کے بعد بھی جو ہے کہ یہ نہیں ہوئی، نہیں دیکھنے میں آئی، نہ ویسٹ میں نہ ایسٹ میں. ایکسیپشنلی تو ایسا ہوتا ہی ہے، حضرت خدیجہ، اماں خدیجہ ہیں، اماں عائشہ ہیں، اور جو ہے کنگ یہ کوئین زبیدہ تھی ہارون رشید کی وائف، اسی طرح جو ہے شاہ جہاں کی وائف ممتاز تھی. تو ایکسیپشنل واقعات تو تاریخ میں ملتے ہیں کہ سائنٹسٹ بھی رہی ہیں، اسکالرس بھی رہی ہیں، محدث اور اسلامک یہ بھی رہی ہے، ٹیچر بھی رہی ہے، لیکن وہ ایک ریئر واقعات ہے. ان جنرل جو ہے یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ عورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ورک پلیس جو ہے طے کر دیا ہے، تو وہ اس لحاظ سے وہ بنائی گئی ہے. مولانا ہمیشہ کہتے تھے کہ ان کو انٹلیکچوئل پارٹنر بنانے کی کوشش کیجیے تاکہ وہ جو ہے آپ کے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں کام آئے. مولانا ہمیشہ یہ کہتے تھے، لیکن ماحول لوگوں کا اس طرح بنا ہے کہ بس وہ علم حاصل کرنے کے بجائے اس طرح کے کاموں میں جو ہے ایک کلچر ہمارا ڈیولپ ہو گیا ہے. تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو ہم کسی اور وقت لے سکتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ کیا معاملات پیش آ رہے ہیں اور اسلام یا پیغمبر کی ٹیچنگ جو ہے اس سلسلے میں ہمیں کیا کہتی ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہو سکتی ہے. یہاں جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا، جیسے مولانا اس آرٹیکل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ڈفرینٹ ٹائپس کے رزق رکھے ہیں زمین پر. یعنی ایک رزق تو یہ ہے کہ آدمی کو کی ارننگ اچھی ہو، آدمی جو ہے منتھلی اچھی ہیفٹی منی اماؤنٹ بناتا ہو. تو یہ بھی ایک کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو کنڈم نہیں کیا جا سکتا کہ آدمی کی ارننگ جو ہے بہت ہی اچھی ہو تاکہ وہ اپنے اور اپنے خاندان والے اور اپنے رشتہ دار سب کی خدمت کر سکے، یہ ہے. لیکن جو ہے رزق جس کو کہا جاتا ہے وہ صرف مال نہیں ہے اسلام میں. رزق یہ بھی ہے کہ جو ہے آدمی کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو، ایمانی چیلنجز اس کو پیش آئے، وہ خدا کے راستے میں جو ہے لوگوں کو بلائے خدا کے راستے کی طرف، لوگ اس کے ساتھ جو ہے غلط سلوک کرے، اور پھر جو ہے لوگوں کی طرف سے اس کو کوشچن اور انکوائریز پیش آئے تو وہ اس سلسلے میں مطالعہ کرے، لائبریریوں کو چھانے، گوگلنگ کرے، اے آئی سے پوچھے، لائبریریوں میں جائے. جیسے کہ مولانا کی زندگی ہمارے سامنے ہے. عام مولویز کو ہم دیکھتے ہیں، مولانا بھی ایک مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، عام مولوی بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن عام مولوی جو ہے زندگی میں چیلنج نہیں لے سکے. بس انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ اس قوم کو اگر ہم کرٹیسائز کریں گے تو یہ ہماری دشمن ہو جائے گی. تو وہ اپنے آپ کو جو ہے ایک سیما تک انہوں نے محدود کر لیا کہ ہم کو یہ باتوں کے معاملے میں خاموش رہنا ہے اور ان باتوں میں آگے جانا ہے. تو بالعموم جو ہے لوگ جو ہے کرٹیسائز نہیں کرتے. ہماری قوم کے اندر آپ دیکھیں گے علماء کو تو وہ اگر جو ہے کسی مسلمان پر کوئی ظلم کر دے تو ساری مسجدیں جمعہ کے خطبے جو ہیں چیخ اٹھتے ہیں کہ جو ہے ظلم ہو رہا ہے، لنچنگ ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. لیکن وہیں جو ہے ہماری کمیونٹی کا کوئی انسان کسی کے ساتھ غلط کریں تو وہ تو ایسے سمجھیں گے جیسے یہ تو کیڑے مکوڑے ہی ہیں
इनको तो मारना ही चाहिए। ऐसे ही लगता है जैसे रायपुर के अंदर एक वाक़या हुआ शत्म रसूल को लेकर। किसी ट्रेलर को जो है किसी ने ऐसे कर दिया। तो अब जो है मुसलमान अगर सच्चे लोग होते तो जैसे मॉब लिंचिंग पर काऊ विजिलेंट लोगों पर जो है ये फ्यूरियस हो गए थे। इंसाफ का तकाज़ा था, इस पर भी वैसे ही होते। यहाँ भी वैसे ही वावेला मचाते। इस तरह हम देखते हैं कि जो है मुसलमान जो है ऑब्वियसली अन इस्लामिक एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन हमारे उलमा जो है उस पर क्रिटिसाइज़ नहीं करते सिवाय मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब के। अब बहुत सारे उलमा को जो है 50 साल से ज़्यादा से जो है मौलाना का लिटरेचर फ्री गिफ्ट किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, लेकिन कोई मौलाना के साथ नहीं होता। क्यों? इसलिए कि वो जो है वो चैलेंजिंग वर्क से भागते हैं वो। वो ये समझते हैं कि जो है मौलाना की तरह हम बोलेंगे तो जो है न बहुत मुश्किलात में फँस जाएँगे। हालाँकि ऐसा नहीं है। मौलाना ने बहुत चैलेंजिंग वर्क किया तो अल्लाह ताला ने मौलाना को पीछे नहीं किया। उनको इंटरनेशनल प्रीचर बना दिया, इंटरनेशनल स्टेजेस पे जो है इस्लाम की को रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया। और वर्ल्ड इश्यूज़ पर जो है बोलने के लिए, समझाने के लिए उनको अपॉर्च्युनिटीज़ मिली। गोर्बाचोव जो रशिया के ये थे प्रेसिडेंट और यूएसए के बीच में मौलाना ने जो है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का काम किया, जिस पर मौलाना को जो है अवार्ड भी दिया गया। वो अवार्ड का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। डेमेग्री का पता नहीं कुछ इस तरह का एक अवार्ड दिया गया। तो मौलाना ने चैलेंज को कबूल किया, तो मौलाना की किताब जो है पेंगुइन से छपी, प्रॉफिट ऑफ पीस। मौलाना की किताबें जो है गैर मुस्लिम पब्लिशर छापते हैं और दुनिया के सारे लोग जानते हैं कि ये इंसान जो है एक डिफरेंट इंसान है। हालाँकि जो है मौलाना जब मदरसे से पढ़कर निकले थे तो एक मामूली मौलवी ही थे। लेकिन मौलाना ने चैलेंजेस को लिया। यानी मौलाना ये कहते हैं कि रिज़्क ये नहीं है कि सिर्फ़ आदमी पैसा कमाए। रिज़्क ये है कि आदमी को जो है इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस पेश आए। जैसे मौलाना से किसी ने कहा लखनऊ में, अगर मोहम्मद को हिस्ट्री से निकाल दिया जाए तो हिस्ट्री में क्या कमी रह जाएगी? तो मौलाना ये बात सुनकर गुस्सा नहीं हुए, हमारे मौलवी गुस्सा हो जाते हैं। मौलाना ने जो है इस बात को सुनने के बाद सोचना शुरू किया कि सवाल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद जो है मौलाना ने वो किताब लिखी जिसका उन्वान है इस्लाम इज़ द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न एज। कि अगर मोहम्मद को हिस्ट्री से निकाल दिया जाए तो ये आज जो साइंटिफिक डेवलपमेंट जो दिखाई देता है, इन्वेस्टिगेशन और एक्सप्लोरेशन का जो माइंडसेट बना हुआ है, वो जो है मोहम्मद ने जब चीज़ों के बारे में जो है ये कहा कि चीज़ें जो है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो मोहम्मद ने जो है दुनिया को इन्वेस्टिगेशन वाला माइंडसेट दिया, तब जाकर ये बात हुई। तो ये एक चैलेंजिंग काम था। इसी तरह जो है मौलाना के सामने चैलेंजेस आते गए और मौलाना जो है उसको एक्सेप्ट करते गए। उसका नतीजा ये हुआ कि मौलाना एक बहुत ही बड़े स्कॉलर, एनालिस्ट और जो है ये बन गए क्रिटिक्स, जो साइंटिफिक बुनियाद पर चीज़ों को असेसमेंट करते थे और बताते थे। तो ये चैलेंज कबूल करने की वजह से मौलाना मौलाना बने हैं। दूसरा आदमी क्या ऐसा नहीं बन सकता था? बिल्कुल वो बन सकता है। बल्कि आज भी जो है ये डोर खुला हुआ है कि आदमी मौलाना से हज़ारों गुना बड़ा बन सकता है, हिमालय के उतना बड़ा हो सकता है। लेकिन जो है कोई चैलेंज कबूल करने के लिए ही तैयार नहीं है ज़िंदगी में। हर आदमी जो है लाइट काम करना चाहता है और जो है बचना चाहता है। तो कुरान के अंदर ये बताया गया, अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि हम सिर्फ़ ईमान लाए, ये कहने से वो छोड़ दिए जाएँगे? हम उनको आज़माएँगे नहीं? तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, हम उनको आज़माएँगे। इससे पहले भी हमने आज़माया है और आज भी आज़माएँगे। तो आज की आज़माइश क्या है? पहले की जो आज़माइश होती थी हो सकता है वो एज ऑफ परसिक्यूशन की आज़माइश थी, यानी रिलीजियस परसिक्यूशन की। लेकिन आज जो आज़माइश है कि आदमी जो है तैयारी करे और जो है पढ़े, तज्ज़िया करे, अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करे। कॉलेज के पढ़े हुए लोग इस्लामिक स्टडीज़ करें। इस्लामिक स्टडीज़ वाले जो है सेकुलर डेटा को से ये करें, फ़ायदा उठाएँ, अपने आप को डेवलप करें। तो न मौलवी जो
है मौलवी प्लस हो बन सकते हैं। तो दुनिया में रिस्क सिर्फ खाना पीना कपड़ा घर ही नहीं है, बल्कि रिस्क ये भी है कि आप खुदा के नुमाइंदगी करें, खुदा के आखिरी पैगंबर के बारे में लोगों को बताएं, क्रिएशन प्लान को समझाएं, लोगों को इंटेलेक्चुअल चैलेंज दें। आप ये बताएं कि इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है जिसके लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया को प्रिपरेशन ग्राउंड बनाया है। तो इस तरह के जब हम चैलेंजेस लेंगे तो हम जो है ज़्यादा हर एंगल से तरक्की कर पाएँगे। जैसे सहाबा जो है इस्लाम के आने से पहले मामूली लोग थे, अरब के बद्दू थे वो। लेकिन जब उनको एक ग्रेट पर्पस मिला और उन्होंने जो है उस पर्पस को एडॉप्ट किया, गोया कि उन्होंने एक चैलेंज को स्वीकार किया। तो उसके बाद जो है अरब की ज़मीन के बारे में जो है फिलिप हिट्टी कहता है कि वो जो है हीरोओं की नर्सरी बन गई। अचानक अरब का तपता हुआ रेगिस्तान जो है डेज़र्ट जो है ऐसा लग रहा था जैसे जो है वो ग्रेट ह्यूमन्स की फैक्ट्री बन गया है। तो उसके बाद जो है लोग कहते हैं बात के, ये समझ में नहीं आता कि जो है मोहम्मद के बाद जो है प्रॉफिट मोहम्मद के बाद अरबों के घोड़ों की रफ्तार तेज़ थी या ज़मीन उनके लिए जो है श्रिंक कर दी गई थी। यानी इतना ज़्यादा उन्होंने जो है पूरा सारा नॉर्थ अफ्रीका और जो है वेस्ट एशिया और जो है चाइना, उधर इस्तांबुल और जो है दुनिया के एक बड़े हिस्से पर उन्होंने जो है इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन लाया उन्होंने। तो उसका रीज़न क्या था? उन्होंने चैलेंज को कबूल किया। उससे पहले उनको पता नहीं था कि चैलेंज वाली ज़िंदगी क्या होती है, तो वो अरब के सहराओं में भटक रहे थे। उनके पास कोई पर्पस, कोई गोल नहीं था। लेकिन जब उन्होंने चैलेंज को स्वीकार किया, तो वही ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग बन गए। जैसे रबीह बिन आमिर के बारे में आता है कि वो रुस्तम के दरबार में पहुँचे। इतने बेखतर रुस्तम जो है वक़्त का सबसे ग्रेट इंसान था। तो उसके दरबार में वो इस तरह बेनियाज़ पहुँचे जैसे कोई उनको उसकी शान-ओ-शौकत से कोई मतलब ना हो। अ, उसके तख़्त के सामने वो जाकर खड़े हो गए और उससे गुफ्तगू की। अ, उसने जो है प्रोवोकेटिव बातें की तो उसका उन्होंने कोई असर नहीं लिया। तो आखिर में उसने जो है ह्यूमिलिएट करने के लिए, ज़लील करने के लिए जो है, ये किया कि जो है एक मिट्टी का टोकरा उनके सर पर रख दिया और कहा कि जो है इनको धक्के मारकर दरबार से निकाला जाए। तो जब उनके सर पर जो है मिट्टी का टोकरा रख दिया गया तो वो हम आप होते तो ये बोलते थे हमारा डिसेक्रेशन हुआ, हमारी बेहुरमती हो गई और हमारे साथ ऐसा किया गया। लेकिन वो जो है मिट्टी का टोकरा अपने सर पर लेकर दौड़े-दौड़े अपने हेड के पास गए। अमर बिन अल-आस शायद उस वक़्त थे उनके हेड। जाकर उन्होंने जो है वाक़या सुनाया और सुनाते ही उन्होंने ये कहा कि उन्होंने खुद अपनी ज़मीन हमारे हवाले कर दी है। उसने तो मिट्टी का टोकरा आपके सर पर इसलिए रखा था ताकि आपको ज़लील करे। लेकिन उन्होंने जो है उससे एक पॉज़िटिव पॉइंट निकाल लिया और ये कहा कि जो है हम इनको कंक्वायर करना चाहते हैं तो हमको कंक्वायर करने के लिए जो है ये लोग खुद हमें रास्ता दे रहे हैं। उन्होंने खुद अपनी मिट्टी का टोकरा हमारे सर पर रख दिया, गोया कि हमारी ज़मीन अपनी ज़मीन हमारे हवाले कर दी। इस तरह उन्होंने उसका मतलब निकाला। तो इस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंकिंग और जो है क्रिएटिव थिंकिंग वो कहाँ से आई उनके पास? इसीलिए आई कि वो जो है चैलेंज को कबूल किया उन्होंने कि दुनिया के को जो है खुदा के क्रिएशन प्लान से वाकिफ़ कराना है। पैगंबर ने उनको ये जो गोल दिया था कि फलयुबल्लिग़ शाहिदुल गाइब, तुम में का जो हाज़िर है वो गायब तक ये पैगाम पहुँचाए। तो गोया कि उन्होंने जो है इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझा, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरे वर्ल्ड के जो है इसको चेंज कर दिया। ग्लोब के नक्शे को उन्होंने जो है बदल दिया। जैसे कि वो एक अंग्रेज़ कहता है कि जो है इस्लाम चेंज द फेस ऑफ द ग्लोब। द ट्रेडिशनल ऑर्डर ऑफ हिस्ट्री वाज़ ओवरथ्रो है, रिवायती लिबास जो है उठाकर फेंक दिया गया। यानी शिर्क में पड़ी हुई दुनिया को साइंटिफिक थिंकिंग दी गई। ये बताया गया कि जो है चीज़ें ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो फिर दुनिया के अंदर इतना ज़्यादा इनक़िलाब आया, एक तरफ खुद लोगों को खुदा का सही दीन मिला और दूसरी तरफ जो है साइंटिफिक थिंकिंग मिली जो आज जिसका हम जो है फ़ायदा उठाकर जो है एविएशन में और जो है कम्युनिकेशन में और जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में इसी तरह जो है स्पेस ट्रैवल में हर चीज़ में हम उसके फ़ायदे देख रहे हैं। यानी पैगंबर के ज़रिए जहाँ हमको खुदा का सही दीन मिला, असहाब रसूल ने उसको हम तक पहुँचाया, वहीं उन्होंने हमको साइंटिफिक थिंकिंग भी दी।
تو اس چیلنج کو انہوں نے قبول کیا، تب جا کر یہ انقلاب آیا۔ اگر آج بھی کوئی خدا کا بندہ جو ہے انسانوں کے لیے واقعی ویل وشر ہو اور وہ جو ہے چیلنج اور ڈیفیکلٹیز کو اپنے لیے جو ہے رحمت سمجھتا ہو، تو اس کے لیے بھی جو ہے انڈیویجولی اور کمیونٹی کی سطح پر، دونوں سطح پر اس کے لیے جو ہے ویلکم ایونٹس جو ہے کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے پارسی ہماری کمیونٹی ہے، انڈیا کی ٹاٹا کمیونٹی، بالکل 70-80 لاکھ شاید بھی نہیں ہے وہ، لیکن جو ہے ہمارے کنٹری کے انڈسٹریلائزیشن میں ان کا بہت بڑا یوگدان ہے، بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے، ٹاٹا جو فیملی ہے ہماری۔ اسی طرح جو ہے بہت سارے دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے چیلنج قبول کیا اور انہوں نے پورے ملک کو جو ہے انڈسٹریلائز کیا، اور جو ہے پورے ملک کے انڈسٹریلائزیشن میں ان کا سب سے بڑا یوگدان آج ہے۔ تو ہماری کمیونٹی اتنی بڑی تعداد میں رہنے کے باوجود بھی وہ شاعری، مشاعرے اور جو ہے پولیٹیکل ایجیٹیشن، پروٹیسٹ اور جو ہے ریزرویشن کی باتیں کر رہی ہے۔ حالانکہ جو ہے ریزرویشن سے زیادہ بڑی اپرچونٹیز زمین اور آسمان کی کھلی ہوئی ہے، لیکن اس چیلنج کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ریزرویشن کی کوئی یہ ونڈو مل جائے تو اس کے ذریعے ترقی کریں۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ وہ جو ہے کوئی چیلنجنگ کام کرنا نہیں چاہتے، وہ دنیا کو جو ہے سچا دین بتانا اور جو ہے اپنی قوم کو اس کی برائیوں کو اوپنلی ٹوکنا، برائیوں پر، یہ بھی یہ کرنا نہیں چاہتے۔ اس لیے جو ہے ہماری کمیونٹی لاکھوں کروڑوں میں ہونے کے باوجود بھی ایک ڈیڈ کمیونٹی، ایک اسٹیگننٹ کمیونٹی بنی ہوئی ہے۔ تو اب اگر اس کے اندر ایسے افراد پیدا ہوں گے جیسے اصحاب رسول تھے، یا دنیا کے دوسرے جو گریٹ لوگ ہیں جنہوں نے مختلف فیلڈز میں اپنا کنٹریبیوشن دیا ہے، تو یہ سب چیلنج کو پسند کرنے والے لوگ تھے، تو تب جا کر وہ جو ہے کنٹریبیوٹر بنے کچھ۔ تو اس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اللہ کا یہ جو دین ہمیں ملا ہے اس کو سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کی توفیق دے، اور جو ہے مختلف سیکولر فیلڈ میں چیلنجز لینے والے ہمارے پاس جو ہے مائنڈس ہو ہماری کنٹری میں، ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ جی السلام علیکم۔ جی سر صاحب، میری بات ہو گئی، میں غالباً تھوڑا زیادہ وقت لے لیا۔ جی، تو کوئی سوال ہے یا پھر اس سیشن کو اینڈ کریں؟ صاحب بھائی سوال نہیں ہے، بٹ فیاض بھائی کے ایکسپلینیشن سے بہت حد تک رہنمائی ملی اور جو ڈاؤٹس تھے وہ کلیئر ہو گئے۔ تھینک یو فیاض صاحب، جزاک اللہ خیر۔ جی جی بلال۔ ٹھیک ہے، تو آج کے سیشن کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔